بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إلى آخر الآيات المباركة. اللہ رب العالمین سورۃ الفرقان اس کے آخر میں اپنے خاص بندوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں، بندے تو سارے اللہ کے ہیں، غلام تو سارے اللہ کے ہیں، مالک تو سب کا رب ہے، لیکن یہاں اللہ جل شانہ ان بندوں کا ذکر فرماتے ہیں جو حقیقی معنی میں اپنے رب کو راضی کرنے والے اور جن سے ان کا رب راضی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں زمین پر بڑے وقار کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، اور جب جاہل لوگ انہیں مخاطب کرتے ہیں یعنی انہیں تنگ کرتے ہیں، ان کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، تو وہ جواب کیسے دیتے ہیں؟ قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں
سلامتی ہو تم پر، اور گزر جاتے ہیں. ان سے اعراض کرتے ہیں، ان کے منہ نہیں لگتے. اگلی سے ایک اور خوبی جو ان کی بیان کی کہ عباد الرحمن، اللہ کے بندے وہ ہیں ان کی راتیں دنیا والوں سے مختلف ہوتی ہیں. ان کے جس طرح دن مختلف ہیں، اس طرح ان کی راتیں بھی دنیا داروں سے کیا ہوتی ہیں؟ علیحدہ ہوتی ہیں. دنیا داروں کی راتیں اپنی اور عباد الرحمن کی راتیں اپنے رحمان کو راضی کرنے کی کوشش میں گزرتی ہیں. فرمایا وہ لوگ ہیں کہ راتوں کو سجود اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں. سجدا و قیاما، یا ان کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں یا ان کی راتیں رب کے سامنے قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں. اور پھر جب یہ راتوں کو اٹھتے ہیں اور اسے پکارتے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اس سے اپنی حاجات کو طلب کرتے ہیں، اس کے دروازے پہ، ان کی چوکٹ پہ جھکتے ہیں، رب کی رحمتوں کو آواز دیتے ہیں، تو عرش والے کو اپنے ان بندوں پہ کتنا پیار آتا ہے، کتنی محبت، اور کس طرح رب کی رحمتیں برستی ہیں. اللہ جل شانہ ان سے فریاد ہے کہ مولا کریم ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی اور اس کے بعد راتوں کو اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے. امام طبرانی اپنی کتاب المعجم میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ان سے یہ حدیث مبارک لائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ثلاثۃ يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله فيكفيه فيقول: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه والذي له امرأة حسنة وفراش لين فيقوم من الليل فيقول: يذر شهوته فيذكرني ولو شاء رقد والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام من السحر في سراء وضراء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا: 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں،
توجہ سے سنی. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، ان تینوں کے ساتھ عرش والا رب محبت کرتا ہے. کون کرتا ہے محبت؟ بولیے، زور سے بولیے، کون محبت کرتا ہے؟ اور اللہ جس سے محبت کرتے ہیں وہ محبت سچی ہوتی ہے یا دکھاوے کی ہوتی ہے؟ رب سے زیادہ سچا کون ہے؟ رب سے زیادہ باوفا کون ہے؟ رب سے زیادہ بے نیاز کون ہے؟ اسے کسی کی ضرورت ہے، کوئی مصلحت، کوئی کام، تو جس سے وہ محبت کرے وہ محبت کیسی ہو؟ اور اس محبت پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ زمین و آسمان بدل سکتے ہیں، بدل جائیں، لیکن اللہ رب العالمین کی یہ جو محبت ہے یہ ثابت ہے، اور اس میں شک و شبہ جو انسان ہے وہ کبھی کرے گا نہیں، جو انسان ہے. تو فرمایا اللہ جل شانہ ان سے محبت کرتے ہیں. دوسری فضیلت، دوسری بات، دوسرا انعام، دوسرا کرم کہ اللہ جل شانہ انہیں دیکھ کر مسکراتے اور ہنستے ہیں. تیسری بات، تیسرا انعام، اللہ جل شانہ ان بندوں کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں. باقی کوئی چیز رہ گئی ہے؟ رب جس پر اس طرح مہربان ہو کہ ان سے محبت کرے، انہیں دیکھ کر مسکرائیں، ہنسیں، اور مالک الملک زمین و آسمان کا اکیلا سنبھالنے والا وہ کہے تمہیں بشارت ہو، خوشخبری ہو میری طرف سے، تو اس کی دنیا اور آخرت سدھرے گی کہ نہ سدھرے گی؟ کون ہے وہ؟ فرمایا پہلا شخص وہ ہے، پہلی قسم وہ ہے کہ جو ایک گروہ کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جائے، اور اس کا گروہ، اس کی جماعت، اس کے ساتھی وہ پیچھے ہٹ جائیں، میدان چھوڑ جائیں، ہزیمت ہو جائے، شکست کھا جائے، یا کسی اور وجہ سے میدان کو خالی کر دے. لیکن انہی میں ایک خوش نصیب ہے، وہ کہتا ہے کہ جس کے لیے میں لڑنے آیا ہوں وہ تو زندہ ہے، جس کے لیے میں اپنی جان قربان کرنے آیا ہوں وہ تو سب سے طاقتور ہے. اگر ساتھی چلے گئے تو کوئی پرواہ نہیں، جس پر اعتماد ہے وہ تو سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ اکیلا آگے بڑھتا ہے اور اللہ کی راہ میں لڑتا ہے. تو کیا ہے؟ فرمایا یا تو وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، یا اللہ اس کی مدد کرتے ہیں اور ایک اللہ اسے دشمن کے گروہ پر غالب کر دیتے ہیں. فیکفیہ، اللہ اکیلے اس کے لیے جتنا بڑا جتھا، جتنا بڑا گروہ، جتنی بڑی فوج مد مقابل میں ہے، اللہ اسے ان تمام پر غلبہ عطا فرما دیتے ہیں. اور اس میں ایک حکمت، ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جو ایک رب پر توکل کرے، اللہ ساری دنیا کے مقابلے میں اکیلا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو یہ شخص جب آگے بڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ فرشتوں کی محفل میں فرماتے ہیں، فرشتوں اس میرے بندے کی طرف دیکھو کہ اس نے کیسے صبر کیا
اور اپنی جان لے کر مجھے راضی کرنے کے لیے کس طرح دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گیا، تو اب یہ اسے ملے گا کیا؟ اللہ اس سے محبت کریں گے۔ اسے ملے گا کیا؟ اللہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اسے ملے گا کیا؟ اللہ جل شانہ اسے بشارت عطا فرماتے ہیں۔ دوسری قسم، دوسرا شخص فرمایا وہ ہے کہ جسے خوبصورت بیوی ملی ہے، جس کے پاس نرم و نازک بستر ہے، سردیوں میں لحاف ہے، نیچے ڈالنے کے لیے بہترین چیزیں میسر ہیں، گرمیوں میں ٹھنڈک کا بندوبست ہے، سوتا ہے تو سوتے ہوئے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے، اور بیوی بھی ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں خوبصورت بیوی ہے، یعنی وہ بیوی سے راضی، بیوی اس سے خوش ہے، دنیا کی نعمتیں میسر ہیں۔ لیکن جب رات ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اٹھتا ہے اور اپنے رب کے سامنے قیام شروع کر دیتا ہے۔ وہ اٹھتا ہے اور اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے۔ وہ اٹھتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ وہ اٹھتا ہے تو اپنے رب کو مناتا ہے۔ وہ اٹھتا ہے تو رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ، آنے والا وقت بڑا سخت ہے، تیری رحمت نہ ہوئی تو بچانے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ اگر تیری رحمت آ گئی تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ رب کو ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اسے پکارتا ہے۔ جب وہ یہ کر رہا ہوتا ہے تو عرش والا آسمانوں پر فرشتوں کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ فرشتوں، دیکھو میرے اس بندے کو، اس کو ہم نے نعمتیں بھی دی ہیں، اس کو گھر والے بھی دیے ہیں، اسے نرم اور آرام دہ بستر بھی دیے ہیں، اسے نعمتیں میسر کی ہیں، لیکن اسے دیکھو، اگر چاہتا تو باقی دنیا والوں کی طرح گہری نیند سو جاتا، لیکن اس نے بیوی کو چھوڑا، اس نے نرم بستر کو چھوڑا، اور دیکھو میرے سامنے کیسے کھڑا ہے، تو اب کیا ہے؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے بولو کیا کرتا ہوں۔ اور پھر عرش والے اسے دیکھ کر مسکراتے ہیں اور اسے بشارت دیتے ہیں، اور بشارت جسے عرش والا دے وہ بشارت پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہر روز صبح و شام تم تمام سے وعدے ہو رہے ہیں، جنہوں نے ووٹ دیے تھے، گھبراؤ نہیں، وقت گزر جائے گا، اچھا وقت آنے والا ہے، دلاسے دیتے ہیں، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ مصیبتیں نہیں آ رہی ہیں۔ بجلی ہر روز کس طرح اوپر جا رہی ہے، گاڑیوں میں ڈلنے والا پیٹرول وہ کس طرح اوپر جا رہا ہے، روٹی کے چند نوالے حاصل کرنا کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ دنیا والوں کے وعدوں کا حال ہے، اور جو عرش والا وعدہ کرتا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ آؤ اس رب کے ساتھ تعلق قائم کرو، اس رب کے ساتھ تعلقات مضبوط بناؤ، اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو، وہ تمہیں بشارت دیتا ہے، اور جب وہ بشارت دے کسی اور کی ضرورت کبھی نہیں ہوتی ہے۔ تیسری قسم فرمایا وہ شخص جو اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے گروہ کے ساتھ سفر کے لیے نکلا، رات چلتے رہے،
اور جب الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح، رات چلتے رہے، جب تھک گئے، رات کا آخری پہر ہوا، تو اب جتنے ساتھ چلنے والے تھے انہوں نے پڑاؤ کیا کہ اب رات کا جو حصہ باقی ہے آرام کر دیں۔ اور مسافر سفر کرنے والے جانتے ہیں، مسافر دن میں سفر کرے تب بھی تھکتا ہے، لیکن جب رات ہو تو پھر تھکاوٹ کیسی ہوتی، اور پھر رات کا آخری پہر ہو، رات چلنے میں سفر میں گزری ہو، تو فرمایا اس کے ساتھ جو گروہ ہے، جو جماعت ہے، وہ سارے پڑاؤ کرتے رکتے ہیں، اور رکتے ہی سارے کے سارے نیند کی وادی میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ صاحبان بھائی ان کو خاموش کروائے، باہر والوں کو۔ فرمایا ان میں سے ایک اللہ کا بندہ ہے، وہ چپکے سے اٹھتا ہے اور کیا کرتا ہے، جب سارے تھکاوٹ کی وجہ سے نیند کی آغوش میں ہیں، وہ اٹھ کر مصلی کی پشت پر کھڑا ہے اور اپنے رب کو پکارتا ہے، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، اے مالک گناہوں کو معاف فرما دے، اور آنے والی جہنم اس کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اللہ آپ نے جو قیامت کے دن رحمتوں کا وعدہ کیا ہے، اللہ قیامت کے دن ذلیل و رسوا نہ کرنا، اپنے وعدے کو پورا کرنا، اور یقیناً جو وعدہ تو کرتا ہے تو اپنے وعدے کو ہمیشہ پورا کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ کھڑا ہوتا ہے سحر کے وقت، اور یہ فرمایا اس کی عادت ہے، ایک دن دو دن ہفتے کی بات نہیں، فرمایا فی السراء والضراء، بیمار ہے تب بھی مصلی کی پشت پہ کھڑا ہے، صحت مند ہے تب بھی اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا ہے، خوشحال ہے تب بھی رب کو راضی کر رہا ہے، پریشان ہے تب بھی اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے کھڑا ہے، شادی ہے تب بھی کھڑا ہے، غمی ہے ماتم ہے تب بھی کھڑا ہے، کیوں کہ اس کا یقین اور ایمان ہے جو کچھ بھی ملتا ہے کہاں سے ملتا ہے، خوشی ملی ہے تو مولا تیرا شکر ہے، تکلیف آئی ہے تو اللہ تیرے فیصلے پہ راضی ہیں، اور فریاد یہ ہے اس تکلیف کو دور کر دے، کہ ایمان یہ ہے کہ تکلیف دور تب ہوتی ہے جب تو حکم جاری کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ جب کر رہا ہوتا ہے، عرش والا رب اس سے محبت کر رہا ہوتا ہے، اسے دیکھ کے عرش والے رب مسکرا رہے ہوتے ہیں، اور اسے بشارت مل رہی ہوتی ہے۔ تو کیا ہم ان تینوں میں سے کسی ایک کیٹیگری میں، کسی ایک قسم میں آتے ہیں؟ ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام ہم کرنے والے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو آؤ جتنی زندگی باقی پڑی ہے کوشش کریں ان تینوں میں اللہ کی توفیق سے اپنا مقام، اپنی جگہ بنا لیں۔ جو گزر چکی ہے وہ معاف کرنے والا ہے،
اور اگر کوئی ان تینوں اقسام یا کسی قسم میں داخل ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور ساتھ فریاد کرے کہ اللہ مرتے دم تک اس بات پر استقامت عطا فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔